تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ حجاز مقدس وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے اسلام پھیلا۔ حجاز مقدس کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر و شرک سے پاک کیا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام ملا، قرآن ملا، اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم کے توسل سے، تو حجاز مقدس کے راستے ہی ملا۔ عرب کی زمین پاک ہے اور متبرک ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس مقدس زمین پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہو، جس مقدس زمین پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی ہو، جس مقدس زمین کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کفر و شرک اور تمام طرح کی جہالت سے پاک کیا ہو، آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی مقدس زمین پر طرح طرح کی خرافات کی جا رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس زمین پر ہی آج مصطفیٰ کریم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام میں پردے کو لے کر کتنی اہمیت ہے، نہ جانے کتنی قرآن کی آیات ہیں، نہ جانے کتنی احادیث ہیں کہ خواتین اپنے جسموں کو چھپا کر رہیں، اپنے چہروں کو چھپا کر رہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہی پیغام حجاز مقدس سے ساری دنیا میں پھیلا کہ آج کونے کونے میں، ہر خطے میں بسنے والی خواتین اسی پیغام کی وجہ سے، اسی حکم شریعت کی وجہ سے اپنے جسموں کو ڈھانپتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح، توجہ تو کریں، جس پاک زمین سے، جس مقدس زمین سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو اپنے جسموں کو ڈھانپنے کا حکم دیا، آج اسی مقدس زمین پر ننگا ناچ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھ کر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ عرب جیسی، حجاز مقدس جیسی بابرکت زمین پر آج فیشن شو کے نام پر، فیشن کے نام پر ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ 1 پیس اور 2 پیس اور 3 پیس میں لڑکیاں فیشن شو میں واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عرب کا جو کراؤن پرنس ہے بن سلمان، سعودی کا یہودی بن سلمان، اس نے ہمیشہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہے، اور اب اس نے ایک اور قدم بڑھا دیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے۔ پوری دنیا میں مثال دی جاتی تھی، کہا جاتا تھا عرب ایک اسلامک کنٹری ہے، وہاں سے اسلام پھیلا، وہاں سے اسلام ساری دنیا میں گیا ہے، لہٰذا وہاں پر شریعت کا راج ہے، شریعت کا قانون چلتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں معراج ربانی کون سی بل میں گھس گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں توصیف الرحمان جیسا نجدی، لال رومال والے یہ جتنے بھی متفع ہیں، اب کہاں گھس گئے؟ دیکھو ذرا، عرب کی مقدس زمین پر ننگا ناچ چل رہا ہے، لڑکیاں اپنے جسموں کو کھول کر واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بعض لڑکیوں کے جسم پر تو 1-2 کپڑوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، دیکھیں ذرا مقدس زمین پر کیا 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 جا رہا ہے۔ شراب کی بھٹی بھی کھول دی گئی، فیشن شو بھی ہو رہا ہے، لڑکیاں ڈانس بھی کر رہی ہیں۔ پیچھے ایک کنسرٹ کرایا گیا تھا، اس میں بڑی مشہور ڈانسر کو بلا کے، جب فلسطین کے اندر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، فلسطین کے بچے بھوکے پیاسے مر رہے تھے، اس وقت بھی بن سلمان نے عرب کے اندر ڈانس کرایا تھا، ناچ گانا کرایا تھا، بے غیرت اور بے حیا لڑکیوں کو بلا کر ساری دنیا کو ناچ دکھایا تھا۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، فلسطین پر ظلم و تشدد کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سعودی کے یہودی بن سلمان نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اللہ اکبر! مقدس زمین پر فیشن شو کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، بے غیرتی کو عام کیا جا رہا ہے۔ لڑکیاں اپنی جانگیں کھول کے، اپنی ٹانگیں کھول کے، اپنا سینہ کھول کے، اپنا جسم، اپنا سطر کھول کے لوگوں کے سامنے چل رہی ہیں، لوگوں کے سامنے نمائش کر رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہابیو، معراج ربانی توصیف الرحمان اور نجدی متوع سے پوچھتا ہوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تم کہتے ہو نا اللہ رحمت کرے آل سعود پر، جنہوں نے اسلام کا قانون نافذ کیا عرب کی زمین پر، جنہوں نے شرک سے پاک کر دیا، جہالت سے پاک کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں معراج ربانی، میں پوچھنا چاہتا ہوں توصیف الرحمان راشدی، مجھے بتاؤ نجدیو، اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اب کیوں بیان نہیں دیتے بن سلمان کے خلاف؟
کیوں زبان نہیں کھولتے عرب میں ہونے والی اس فحاشی کے خلاف؟ کیوں زبان نہیں کھولتے عرب میں ہونے والی بے حیائی کے خلاف؟ یاد رہے مسلمانوں، یہ وہابی نجدی ہیں، یہ وہ فتنہ ہیں کہ جس کا ذکر احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ اکبر، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرما رہے ہیں، پروردگار ملک شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما، مدینہ میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی بار ملک شام اور ملک یمن کے لیے برکت کی دعا کی۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آقا کریم نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی ملک شام کے لیے، ملک یمن میں برکت کے لیے، لیکن نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ پھر لوگوں نے کہا تیسری مرتبہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، میں نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا، نجد سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے نکلیں گے، نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور سنو پیارے، یہ جو وہابی ہیں، یہ جو نجدی ہیں، ان کا سینٹر ریاض ہے، ان کا سینٹر یہی نجد ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے آندولن کی شروعات نجد سے کی تھی۔ آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مل کر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، دنیا کو نیا دین دینے کی کوشش کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت سے بغاوت کی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت سے بغاوت آج بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں عرب کی مقدس زمین پر اللہ اکبر بے حیائی کا ننگا ناچ چل رہا ہے، لیکن سارے وہابی مولوی، سارے بغیرت اور بے حیا متوع، عرب کے ریال پر پلنے والے متوع سب بلوں میں گھس گئے۔ اب کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ عرب کی زمین پر بیٹھ کر یہ نجدی وہابی متوع، یہ لال رومال والی آپائیں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ جب دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں کو قبر پجوا کہتے ہیں، کبھی مشرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وہابیوں سے، ان نجدیوں سے، مجھے بتاؤ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ عرب کی مقدس زمین پر شراب کی بھٹیاں کھول دی جائیں، ننگا ناچ کرایا جائے، فیشن کے نام پر یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنایا جائے، عورتوں کو ننگا گھمایا جائے؟ مجھے بتاؤ وہابیوں، کہاں ہے وہ معراج ربانی؟ کہاں ہے لال رومال والا نجدی؟ زبان کو کھول، اور تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو بول۔ یہ جو بن سلمان کے حکم سے سعودی کے اندر ننگا ناچ چل رہا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے معراج ربانی، تیری ماں نے دودھ پلایا ہے لال رومال والے مظفر بہاری، تو بیان دے اور سعودی حکومت کو آئینہ دکھا۔ میں انتظار کروں گا کہ کب توصیف الرحمان لال رومال والا نجدی، کب معراج ربانی، کب لال رومال والی آپا مظفر بہاری سعودی حکومت کے خلاف بیان دے گا، اور کب اس کام کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ ہم دیکھیں گے بر صغیر کے مسلمانوں پر بھونکنے والے یہ وہابی مولوی متوع، اب دیکھیں گے کتنی شریعت کی بات کریں گے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ رحمت کرے آل سعود پر، کیا یہ اللہ کی رحمت کے لائق ہیں؟ کیا ان پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اللہ کا عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھو دنیا والو یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرنے والے ہیں نا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رئیس المنافقین امام الشیاطین ذوالخوائصرہ کی نسل سے، وہ تمیمی ہے، وہ تو فتنہ ہے، احادیث میں موجود ہے۔ آقا کریم نے فرما دیا تھا کھلا کہ ذوالخوائصرہ کی نسل سے فتنے اٹھیں گے، اس کی نسل سے گستاخ پیدا ہوں گے، منافق پیدا ہوں گے۔ اسی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو یہ وہابی مولوی فالو کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، اور ان کا منافقانہ رویہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کے بارے میں کبھی نہیں بولتے، اسرائیل کا ساتھ دینے پر عرب کے حکمرانوں سے کوئی سوال نہیں کرتے، عرب میں ہونے والی بے حیائی پر کبھی بات نہیں کرتے، فیشن شو کے نام پر لڑکیاں اپنا جسم دکھا رہی ہیں، جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، ننگا ناچ کر رہی ہیں، اس پر یہ وہابی مولوی نہیں بولتے۔ بس ان کی دکان چلتی ہے تو بر صغیر کے مسلمانوں کے نام پہ چلتی ہے، یہ قبروں پہ چلے گئے، مزار پہ چلے گئے، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ بغیر تو حیا کرو، کچھ عرب میں بھی جھانک کر دیکھ لو، کیا بنا دیا تم نے مقدس حجاز کو، کیا بنا دیا تم نے عرب کی مقدس زمین کو۔ شرم کرو، غیرت کرو، حیا کرو، اللہ کا خوف کرو۔ کس راستے پہ جا رہے ہو؟ میں انتظار کروں گا
ان وہابی مولویوں کی طرف سے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور کتنے لوگ بن سلمان کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وہابی آندولن سے محفوظ رکھے، نجدیت، وہابیت، خارجیت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ عرب کی زمین کو پروردگار ان نجدی خارجیوں سے، ان وہابیوں سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔